الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں۔ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اتار دی اور پورا واقعہ بیان فرما دیا کہ وہ اپنا فلسطین سے مصر میں کیسے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کو خواب بیان کیا۔ باپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑے بلند مرتبے پر فائز کرے گا، لیکن یہ خواب جو ہے آپ نے بھائیوں کو نہیں بتایا، وہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے تدبیر کریں گے، آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ تو بھائیوں نے آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں ایک قافلے نے آپ کو اٹھایا اور اس قافلے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی پرورش آپ نے ایک حکمران کے گھر میں کروائی، چونکہ آپ کو اللہ حکمران بنانے والا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے۔ پھر اس حکمران کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ آپ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ برائی کروں، اللہ نے مجھے اتنا جو ہے مہربانی کی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اس کی بات نہ ماننے پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کئی سال جیل میں رہے اور پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ تو اس نے جو ہے اپنے جو علماء تھے اس وقت کے ان کو بلایا، کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ان خوابوں کا پتہ نہیں۔ تو ایک قیدی نے کہا کہ مجھے آپ یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجیں، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ حکمران مصر نے آپ کو کال کیا کہ آپ میرے پاس آئیں، آپ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اس عزیز مصر کی بیوی سے اور جو باقی خواتین مصر ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا میں خطا کار تھا یا وہ خطا کار تھا۔ ان سب نے کہا ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو پھر بادشاہ نے آپ کو ایک بڑے مرتبے پر فائز کر دیا اور آہستہ آہستہ آپ مصر کے حکمران بن گئے۔ تو وہی بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے دربار میں اپنا غلہ حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں، لیکن اسے پہچانتے نہیں تھے، تصدق علینا، اے حکمران مصر، حاکم مصر، ہم پر صدقہ خیرات کرو۔ اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام سے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ ان کو چونک گئے۔ تو آپ نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور میرا یہ بھائی۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے اور اس وقت قریش مکہ کے لیے کہ اس واقعہ میں یا باقی جو وہ اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرماتا ہے قرآن میں، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ قریش مکہ کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تکلیف دے رہے ہیں جیسے تکلیف اپنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو دی تھی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کامیاب فرمایا، مصر کا حکمران بنا دیا، اور بھائی اس کے سامنے جو ہے دست سوال دراز کر رہے ہیں، تصدق علینا کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ یہی قریش مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہوں اور آپ سے معافی کی درخواست کریں۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد قریش مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے مکہ فتح کر لیا ہے، قریش مکہ کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بھائیوں جیسا سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ اور میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک عبرت کا نشان ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے۔
کسی کو ڈس آنر نہ کیا جائے. برائی کے مواقع آتے ہیں، عورت تمہیں برائی کی دعوت دیتی ہے، تم کہو معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہمیں ان واقعات سے جو ہے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا. بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا.